آج پہلی بار نہیں بہا، یہ خون جدوجہد آزادی کشمیر کے روز اول سے لے کر لمحہ موجود تک بہہ رہا ہے۔ خوبصورت، حسین، دل فریب اور جنت نظیر میرے کشمیر کی سرزمین پر ہزاروں مسلمانوں کا خون بہہ چکا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ استبداد، لا قانونیت، طاقت اور جبر سے اس وادی میں خون کی ہولی کھیلنے والے، عصمت دری کرنے والے اور بے توقیری پر اترنے والے یہ سن لیں کہ تشدد، ظلم، دہشت اور وحشت کے ماحول میں آنکھ کھول کر پرورش پانے والا آج کا ہر بچہ کل کا برہان وانی ہوگا۔ ہم کشمیر میں اس بہتے ہوئے خون کا حساب کسی اور کے خون سے نہیں چاہتے، جنون سے نہیں چاہتے، بلکہ امن اور سکون سے چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قانون سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ یہ تھیں اسوہ زینب، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بچی 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں اور آج انہوں نے کشمیر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ کے جو جذبات ہیں ان کی بڑی زبردست ترجمانی اس لڑکی نے کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں زینب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تقاریر بھی ہو رہی ہیں، صبح سے شام تک ہم آج کشمیر کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو 3 پہلوؤں سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ دن ہم جو 5 فروری 1990 سے منا رہے ہیں، قاضی حسین احمد مرحوم کو اللہ تعالیٰ ان کے غریق رحمت کرے، ان کا یہ آئیڈیا تھا اور تب سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ دن ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ ہم ان کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو جائے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تب تک کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ دوسرا جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی چاہیے ناظرین کہ کشمیری تو اپنا کام کر رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، بے شمار قربانیاں بھی دے رہے ہیں، تقریباً 1 لاکھ کشمیری اس وقت تک شہید بھی ہو چکے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جس مصیبت کا شکار ہیں ان کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر کی معیشت ہے اس کا بھی برا حال ہے۔ تو جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، ان کی جدوجہد اور ان کی قربانیاں جو ہیں اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمارے لیے پاکستان میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جہاں ہم آج 5 فروری کا دن منا رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، آج کا دن اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں اور ریفلیکٹ کریں کہ ہم نے اس جو تنازع ہے، جو ایک بہت بڑا تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، آخر ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ کیا ایک دن کافی ہے یکجہتی کا، یا پھر 27 اکتوبر کو ہم یوم سیاہ منا لیتے ہیں؟ کیا یہ 2 دن کافی ہیں جموں اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، یا ہمیں 365 دن کام کرنا ہے اس حوالے سے؟ تو آج کا دن جہاں ہمارا ایک تجدید عہد کا دن بھی ہے، یکجہتی کا اظہار کا دن بھی ہے، وہاں اس بات کا بھی دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے اب تک کشمیر کے حوالے سے کیا کیا، کشمیر کے جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے کیا کیا، بین الاقوامی سطح پہ ہماری کاوشیں کچھ رنگ لائیں نہیں لائیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے محترمہ شمیم شال کو، جو کہ حریت کانفرنس کے ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر ہیں۔
ان کا تعلق بنیادی طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے شہر سوپور سے ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہ آواز پاکستان کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو آئیے ذرا ان سے کچھ بات چیت شروع کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو آج تقاریر بھی ہوئیں، آپ نے بھی سنی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی تقریر کی. انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دیا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جو بلیک کالے قوانین ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان کو ہٹایا جائے، ڈی ملٹرائزیشن کی جائے. تو یہ تمام چیزیں جو پہلے بھی ہم لوگ کہتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر لنڈن آ جائیے. لنڈن میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ہاؤس آف کامنز میں، وہاں پہ پارلیمنٹ میں بڑے ایکٹیو نظر آئے. آج ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی، وہاں پہ ایک پارلیمانی گروپ بنا ہوا ہے کشمیر پہ، آپ جانتی ہیں کافی عرصے سے. تو آج کا دن تو 12 بجے ختم ہو جائے گا. اب کل 6 فروری آئے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بس یہی کچھ کرنا ہے، اس سے آزادی مل جائے گی؟ بہت شکریہ باسط صاحب. میرے خیال میں آپ سے زیادہ کوئی بہتر جانتا ہی نہیں ہے کہ جو کام آج رات ختم ہو چکا ہے، اصل میں کام کل 12 بجے کے بعد شروع ہونا ہے. اس لیے کہ یہ جو تنازع ہے، جو آپ نے رائٹلی کہا کہ یہ ایک تنازع ہے، یہ ایک کوئی پانی کا ایشو نہیں ہے، یہ انسانوں کے 70 لاکھ انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اور بھارت اس کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھارت میں بھی ٹائم گزارا ہے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھارت کس نوعیت کا دشمن ہے، عزائم اس کے کیا ہے. اور کشمیری ایک ہی اینگل سے یا ایک ہی محاذ پر نہیں لڑ رہے ہیں. اگر وہاں 7 لاکھ فوجیں ہیں تو ایک ارب کی آبادی کی وہ نفرت بھی ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں. آپ نے معیشت کا ذکر کیا ہے، میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ ہمیں کام کہاں پر کرنا ہے. کشمیر کی پوری جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ ہے دہلی تک. جب تک دہلی کی منڈیوں میں کشمیر کا مال نہیں پہنچے گا وہ بکے گا نہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑ جائے، کیونکہ زیادہ وہاں فروٹ انڈسٹری ہے. اور پھر ٹوٹل ڈپینڈنس جب اتنی ہو کہ وہاں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان حالات میں 24 آورز ہمیں کام کرنا تھا کشمیر کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ایڈ ہاکزم چلا ہے. اور آج کے دن میں یہ تلک بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج جس طرح سے لوگوں نے اور ریاست نے، ہم ریاست کے شکر گزار ہیں، یہاں کے عوام کے، جنہوں نے ہمیشہ دامے در میں سکھنے اس میں اپنی مدد کا اظہار بھی کیا اور سڑکوں پر بھی نکل آئے ہیں. اس کے لیے ہماری حریت کانفرنس کی جو بزرگ قائدین ہیں، سید علی شاہ گیلانی، جبکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم بہت ہی مشکور ہیں. لیکن کام 3 آسان سے طریقے سے کرنے تھے. ایک کی جیسے ہندوستان کی ایک پالیسی تھی. میں حیران ہو جاتی ہوں جب آپ کے پاس میں نے یہ بک دیکھی ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایسی کتابیں ہمارے گھروں میں بھی پڑھی تھی جن کو کسی زمانے میں 90s میں ہم نے زمین کے اندر دفنا دیا جب کریک ڈاؤن ہوتا تھا. کن کتابوں پر بھی قدغن تھی، تصاویر پر قدغن تھی، کن گرم سے جو نکلے پھر گرم سبوں کو اریسٹ کرتے تھے. کیا ہم نے 1957 تک جب حالات ہمارے قابو میں تھے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی وہ کام نہیں کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو رزلٹ اورینٹڈ ہوتا؟ لیکن اس کے بعد جب 90s میں یہ موومنٹ شروع ہو گئی، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ ہم نے کتنا ریزسٹ کیا انڈیا کو. ہم نے تانے بھی سنے کہ یہ پیسفل لوگ ہیں، یہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ کھڑے نہیں اپنے رائٹس کے لیے نہیں ہوتے ہیں. لیکن 90 سے لے کے آج تک کسی قوم نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوں گی جتنی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سیاسی جدوجہد تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ایسا انٹلیکچوئل کام نہیں ہوا جو ہمارا قانونی مقدمہ ہے کشمیر کا اس کو آگے لے کر جاتے؟ مطلب رزلٹ اورینٹڈ نہیں نظر آیا، نہ اس میں کوئی کنٹینیوٹی نظر آئی، نہ اس میں جیسے ہندوستان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس سے وہ 1 انچ انہوں نے اپنے ذہنی جو کیفیتیں لوگوں کی اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے. یہاں تک کہ ان کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہے. صرف ان کو یہ معلوم ہے ہندوستان کے عوام کو، جب وہ امرناتھ یاترا آتے تھے، جب ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، وہ کشمیر کے بارے میں اتنے ایموشنل ہوتے تھے. وہ اٹیچمنٹ، وہ چیز ہمیں یہاں نظر نہیں آئی کہ اس کو ہم نے پالیسی ساز اداروں تک لے کے نہیں چلے. اسی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اسی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکا؟
دیکھیے میں کبھی کبھار شکوہ بھی کرتی ہوں اور ہم آج شکوے کا بھی دن ہے، آج ریفلیکشن کا بھی دن ہے، بجا ہے جیسے گیلانی صاحب کو کیوں کہنا پڑا بار بار کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو ہٹا دیں، جب آپ نے ایک انٹرسٹ دکھایا تھا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اس کاز کو لے کے دنیا کے ان ایوانوں میں جائے گا جہاں سنوائی ہوگی، جہاں اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جب آپ ایمبیسڈر تھے یو کے میں، مجھے یاد ہے آپ نے گراس روٹ لیول پر، کونسلر لیول پر ایک اویئرنیس ہم نے کریٹ کی تھی آپ لوگوں نے وہاں پر، اور ہر جگہ پر مسئلہ کشمیر کو آپ نے ڈپلومیٹک کاریڈورز تک پہنچایا تھا۔ پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، وہ سارے جو روابط ہے، وہ سارا جو کام ہے وہ بکھر جاتا ہے، تو آپ یہ کہنا آپ نئے سرے سے کام شروع کر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کنٹینیوٹی نہیں ہے، کچھ مطلب یہ ہے کہ پیس ویل میں کام ہو رہا ہے اور کوئی پالیسی بھی ایسی نہیں ہے جس کو سامنے لے کر ہم نے سٹریٹجائز کریں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے شارٹ ٹو میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم کس طرح اس تنازع کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ اس بات سے تو میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس حکومت نے بھی اب دیکھیے نا 6 ماہ ہو گئے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی۔ اس میں جو ارجنسی ہے اس کا شاید ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو کہ وہاں ایک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک موومنٹ چل رہی ہے، ایک جدوجہد چل رہی ہے۔ پاکستان نے اب جو ہے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھانا ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ پارلیمنٹ کرتی کہ شاید ایک کمیٹی بنا دیتی جلدی سے اور ایک اچھا چیئرپرسن اس کو بنا دیتی، تاکہ جو 10 سال ہم نے گنوائے ہیں کسی طریقے سے اس کو ہم حالات بہتر کر لیتے۔ دیکھیں میں ایک بات بار بار یہاں دہرا رہی تھی، جب بھی میڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ 90 سے لے کے، چھوڑ دیجیے گا 47 سے لے کے کیا ہوا ہے، لیکن 90 سے لے کے آج تک جب کشمیری کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ دیکھیں ان کے کھڑے ہونے میں 2 فائدے پاکستان کو یہ ہو گئے ہیں کہ ٹیررزم کا لیبل نہیں لگا ہے، انڈیجنس موومنٹ ہے، پیسفلی۔ جب بھی دنیا نے یہ کہنے کی کوشش کی، انڈیا نے اتنا دنیا کو ہائپ کیا کہ یہاں پر وہ ٹیررزم ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، کشمیری خواتین سڑکوں پر آئی، کشمیری بچے سڑکوں پر آ گئے، تو انہوں نے وہ ریجیکٹ کیا اور دنیا مجبور ہو گئی کہ یہ ٹیررزم نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے پہلا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، ہم دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تیسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی ہم اس کو اسمبل بھی نہیں کر سکے کہ ہم نے جو وہاں قربانیاں دی ہے جہاں ابھی دے رہے ہیں 10 15 20۔ آپ دیکھیں ساؤتھ کشمیر میں ہر گھر سے 2 بندے، اور اتنی بے تحاشا گرفتاریاں، اور وہ ہندوستان کے جیلوں میں ہیں، وہ کشمیر میں نہیں ہے۔ وہ ایک اتنی سخت پنشمنٹ ہے کہ آپ ایک فیملی میں جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ دہلی تک سفر کرتی ہے، اور جب وہ رات کو وہاں پہنچتے 5 بجے، پھر اس خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا 5 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کو کل آنا ہے۔ کل اس کو کہتے ہیں نہیں، اب آپ کو ہفتہ ایک انتظار کرنا ہے۔ پھر جب وہ ہوٹل رات کو پہنچتے اس کو کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھائے، اور جب آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہے کشمیری ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں جگہ نہیں ملے گی۔ پھر وہ واپس چلی جاتی ہے، اتنے ہزاروں میل کا سفر کرنے کے بعد۔ وہ مینٹل ٹارچر، لیکن اس کو ختم نہیں کیا گیا، وہاں رکے نہیں ہیں، وہاں جدوجہد ایک ذمہ داری، شاید پاکستان ایک فریق ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم نے اپنی مومنٹ کو کہاں تک لے چلنا ہے، ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وثوق سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری جو یہاں پاکستانی حکومتوں کی تھی، آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں مسئلہ کشمیر کہاں تھا؟ کہیں نظر نہیں آیا۔ شور شرابہ سرکس والا کام نہیں چاہیے تھا، اس میں جو سینسیٹیوٹی ہے، اس کو جہاں لے کے چلنا تھا، جن اداروں تک آپ نے پہنچنا تھا، کیا ہم ان سے آج سوال کر سکتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ واپس ہمیں وہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ آپ خود کیا کریں۔ تو یہی جو کوشچن ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ کل سے شروع جو ہو جائے گا دن، اس میں ہم اپنے جو پالیسی ہے ایک کمپلیٹ، جس کو کمپریہنسو پالیسی کہتے ہیں، کشمیر پالیسی، جس میں کوئی گورنمنٹ اپنی مرضی سے وہ پالیسی تبدیل نہ کرے، وہ پرماننٹ کشمیر پالیسی ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں کوئی آج تک اس طرح کی کوئی کنٹینیوٹی نظر نہیں آئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آج کے دن جب پاکستانی عوام نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اتنے بڑے پاکستانی عوام تو بڑے کلیئر ہیں، پاکستان عوام میں تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ اس حکومت سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اٹھایا ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو ہاؤس آف کامنز میں بھی لے کے گئے ہیں، وہاں ایک ریزولوشن پاس کرانے کی ضرورت ہے۔ اب کیوں نہیں ہم فرینڈز آف کشمیر میں 80 70 90
کے قریب ہمارے پاس اب ہونے چاہیے تھے پارلیمنٹرین جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. کیوں ہم نے روکا ہے اس کو بیچ میں, کیوں نے درمیان میں؟ یہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آئی ہے, یو این ہیومن رائٹس کمشنر, کتنا کام ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے, یہ اب دیکھنا ہے. پھر دوسری بات جو میں اکثر نوٹ کرتا ہوں شال صاحبہ, کہ وہ ہمارا ایک OIC میں کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر پہ, اس میں لے دے کے 3-4 ممالک ہیں, جس میں سعودی عربیہ, ٹرکی, نائجر, آذربائیجان اور شاید پاکستان. اب دیکھیے یہ جو ممالک ہیں ٹھیک ہے اہمیت کے حامل ہیں, لیکن ہم نے کتنے پچھلے کئی سالوں سے اس کانٹیکٹ گروپ کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ چلیے جی اس میں ملیشیا کو بھی شامل کر لیں, اس میں ایران کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں, اس میں مصر کو شامل کرنے کی کوشش کریں, جو اور 5-6 اہم ممالک ہیں OIC کے, اس سے بھی شاید کوئی فرق پڑ جائے. پھر میں پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے اب کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے, تاکہ نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کو بھی معلوم ہو کہ ہم اس تنازع کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے لیے, پاکستان کے لیے تو یہ ایک ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. جب ہم خود یہ اقدامات نہیں کریں گے اور صرف اپنا ایک دن رکھ لیں گے 5 فروری یا 27 اکتوبر ہی کو, تو پھر تو ہمارا یہ جموں اور کشمیر پہ صرف بات کرنا ہی رہ جائے گا, پھر تو معاملات آگے بڑھیں گے نہیں اس طرح. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ کی بات کرتی, میری رابنسن جب ہیومن رائٹس کمشنر تھی, وہ یہاں آئی تھی سرینا ہوٹل میں, جب وہ ٹھہری پہلی جو میرے خیال میں ٹیلی فون کال مجھے آ گیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے, کہ وہ جج کرنا چاہتی تھی کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے جو بچے آئے تھے ان کے ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی, تو وہ دیکھنا چاہتی تھی, اور ہم نے ان کو وہ ٹیسٹ منی کے طور پر بچی کو یہاں بلایا, ان کے ساتھ بات چیت کی, اور اس کے بعد دیکھیے ان کا کیا کیا گیا, ان کو ہٹایا گیا اس پوسٹ. اب ہم نے اس وقت کیا کیا, میں نے اس وقت بھی کافی بات کی تھی کہ میری رابنسن کا یہاں آنا کوئی عام بات نہیں ہے. اگر ان کو ہٹایا گیا, دیٹ مینس کہ انڈیا کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پر, اور ہمیں جانا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کی خود اپنا کیس کشمیر لے کے جائے ان اداروں تک. لیکن اس وقت پھر وہی کہ ایک چیز چلی گئی, ہاتھ سے نکل گئی, ہم نے دوسرے وینیوز کی طرف دیکھنا شروع کر دی. ایک پراپر کیس ایک پراپر بندہ لڑ سکتا ہے, اس کے لیے اداروں کی ضرورت تھی آزاد کشمیر میں. اب دیکھیے کہ 90 سے لے کے آج تک جتنی بھی ایٹراسٹیز ہوئی ہے یا جتنے بھی وہاں پر ظلم ہوا ہے, ظلم کی بات کرتے ہیں, لیکن اس پولیٹیکل جو ہم کہتے ہیں ایشو ہے, اس پولیٹیکل تنازع کو ہم اس کے تناظر میں ان اداروں کے سامنے نہیں رکھ پا رہے جو اس کے ذمہ دار بھی تھے, جو کریٹرز تھے اس کے, اور ان کو ہم انوالو نہیں کر سکے. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اسلام کی نسبت سے ہی, اسلام کی نسبت سے ہی, اسلام کے تعلق سے ہی, اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. 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 ہم پاکستانی ہیں. جی ناظرین, یہ سید گیلانی صاحب, مجھے بھی بڑا شرف ملا ان سے بہت سی ملاقاتوں کا اپنے نیو دہلی میں ٹینیور کے درمیان, اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ان سے بھی بات ہوتی تھی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں, خاص طور پہ اس بات پہ کہ مجھے پاکستان آنے کا کبھی موقع نہیں ملا, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے حالات کو لے کر بھی بڑے پریشان رہتے ہیں گیلانی صاحب, اور ان کا ماننا یہی ہے کہ جب پاکستان مضبوط ہوگا تو جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے, کشمیریوں کو اس سے طاقت ملتی ہے. پاکستان اگر طاقتور ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو یہ کشمیریوں کی اسٹرینتھ ہے. اور جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ گیلانی صاحب ہی کا جذبہ ہے جو اس قسم کا نعرہ دے سکتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کی صحت تو بہرحال کمزور ہو گئے ہیں بہت، لیکن بہرحال جذبہ جو ہے ان کا جواں ہے، اور یہ ایک آئیکن ہے آزادی کا، کشمیری کی جد و جہد کا. تو ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو جو جد و جہد انہوں نے کی ہے اس کی کامیابی ان کو دکھائے. شال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت کا لانگ ٹرم کیا ہے آبجیکٹو یا ایجنڈا ویزا وی جموں اور کشمیر؟ بھارت کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 1947 میں ہی جو گرداسپور کے بعد نقشہ جو تبدیل ہو گیا، عزائم تو اسی وقت تھے کہ پاکستان ان کی ہضم نہیں ہوا. ٹھیک. اور جب میں بھی ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں کبھی کبھار تاریخ کے حوالے سے، ہم دیکھ رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کے کیا تھے، تو ان کے لیے سب سے جو تکلیف دہ بات تھی کہ وہ اس وقت جو ان کے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے لکھا تھا، BBC کو انٹرویو دیا تھا، اس وقت میڈیا پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ لوگ کس طرح سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان وجود میں آ گئے دو ملک، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا تھا کہ ہمارے دل کے اوپر سے ایک لکیر کھینچی گئی اور ایک حصہ الگ کیا گیا ہے، تو یہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستان ہمارے جسم کے حصے سے کاٹ کے بنایا گیا. پھر اسی وقت وہ نفرت جو تھی ان کے خون میں رچ بس گئی ہے. پھر جتنی بھی گورنمنٹیں آئی ہیں، جو بھی آئی، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ BJP ہو، چاہے وہ ماڈریٹ ہو، چاہے وہ کنزرویٹو ہو، ان کا ایجنڈا وہی ہے. جن کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے بھی ہمیں زیر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی راستہ ہے. اور سافٹ جو راستہ تھا وہ کشمیر تھا، کیونکہ سارے راستے جو ہے جغرافیائی حیثیت میں اگر دیکھیں، ہماری دو جگہوں پر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے. وسائل پانی کے دیکھ لیں تو وہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کے وسائل ہیں، ہمارے پاس ہے، کشمیریوں کے ہیں. اور دوسرا جو ہے اگر آپ دیکھیں گے نقشے میں کہ ہم کہاں پر موجود ہے، تو وہاں سے جو ان نے دیکھنا ہے، اس لوکیشن کو یوز کرنا ہے چائنا کے لیے، تو وہ بھی ایک ٹوپوگرافی میں آپ دیکھیں کہ ہماری. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چاہے وہ کانگریس ہو، BJP ہو یا کوئی اور حکومت ہو، کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ولنگ ہوں گے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے جو لوگوں کی وہاں امنگیں ہیں ان کے مطابق؟ دیکھیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو پاکستان کو کرنی ہے. اگر ایک مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان جو ڈائیلاگ کے لیے دنیا کو پہلے آپ نے ہندوستان کو چھوڑ کے پہلے دنیا کو قائل کرنا ہے. آپ نے اپنا یہ جو قضیہ ہے آپ کو، چونکہ آپ فریق ہے اس کے، وکیل بھی ہے، آپ کی دوہری ذمہ داری ہے. اور جس طرح ہندوستان 7 لاکھ فوجی لے کے وہاں بیٹھا ہے، آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاننا ہے. آپ نے ان اداروں تک یہ بات کنونس کرنا ہے. ڈپلومیسی چونکہ کشمیری کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں جو کارڈ ہے وہ ہم اتنی اچھی طرح سے زندگی کا کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہر دن ہم خون دے رہے ہیں. آپ کو تو بیچارہ جو حریت کے لیڈرز ہیں ان کو تو باہر نظر بند کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو قید کر رکھا ہے، چاہے گیلانی صاحب ہوں، میر وائز ہوں، یاسین ملک، شبیر شاہ، کوئی نام آپ، ڈاکٹر فختو کتنے عرصے سے، پھر آسیہ اندرابی صاحبہ کو اب تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے. معصوم بچی اور ایک 6 مہینے کی بچی وہ نسرین چھوڑ کے گھر میں، اور وہ تہاڑ جیل میں جو کرمنلز کے ساتھ ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ 29 سال کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے. 29 سال ہو گئے ہندوستان جیسے ملک نے کشمیریوں کو زیر نہیں کیا ہے، تو یہ کریڈٹ تو کشمیریوں کو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہیں، تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو جد و جہد ہے، یہ جو کشمیری ہے، یہ رک نہیں سکتا. اس کی وجہ دو ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ ڈاکٹر منان کی شہادت ہو جاتی ہے، برہان کے بعد جو وہاں پر لوگوں میں اور بچوں میں جو ایک نفرت پیدا ہو گئی، پڑھے لکھے نوجوان نے انہیں لاجک کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ بات کی ہے. وہ کوئی ڈپلومیٹس نہیں تھے، وہ کوئی انٹیلیجنسیا نہیں تھی، وہ ایک نوجوان طبقہ تھا جو انہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ہندوستان کی. ایک تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں کہیں آنے جانے کا سوائے ہندوستان کے. تو وہ جب یونیورسٹی میں ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہندوستان کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پرامن حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اصل
ان کو کشمیر سے نہیں غرض ہے، ان کو کشمیریوں سے غرض نہیں ہے، اس کو اس سرزمین سے جو ٹارگٹ پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نفرت کی وجہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کشمیری بھی اتنا ہی زچ ان کو کرتے ہیں، جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں لہراتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں کبھی بھی کسی پروگرام میں نہیں دہرایا میں اس کی، کہ جب میرے بھائی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتاری کے بعد رمضان کی 12 تاریخ ہوتی ہے، فروری 12 ہوتا ہے، ان کو جس وقت اپنے ساتھی کے ساتھ گرفتار کیا جاتا ہے ان سے 2 مطالبے کیے جاتے ہیں، یا تو آپ میں ہتھیار دے دیں، اور ان کے پاس ہتھیار، میں نے پہلے ہی بتایا تھا شاید آپ کو کہ کشمیری بہت معمولی سے بچے تھے جو ٹریننگ جن پر خام کا لیبل لگی تھی، ان کے پاس ہتھیار ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے نام پر ایک گالی نکال دیں۔ دونوں چیزیں ان بچوں کو منظور نہیں تھی، اور جب وہ شہید کیے گئے اس کے جسم کا ہر ایک حصہ کاٹا گیا، اور جب ان کی لاش گاڑی کے پیچھے رکھی گئی، پورے سوپور میں اس کو گمایا گیا، اور وہ روزے سے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو دفنایا گیا ان کے جسم کا ہر ایک حصہ الگ تھا۔ تو ان بچوں کو، نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کا نام نہ لیں، وہ زیادہ جذبے سے لیتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو ان کو سونپا گیا ہے۔ آپ کے پاس جو کام ہے خصوصاً وہ آپ لوگوں کے پاس ایک ادارے کو جانا ہے، وہ 2 ہی ادارے ہیں، یا سیکورٹی کونسل کا ادارہ یا ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، اور پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید دوبارہ۔ ہم بیگم شاول صاحبہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور مختصر سیگمنٹ ہے، آپ کا کیا پیغام ہوگا پاکستانیوں کے لیے آج کے دن کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آج کا دن انہوں نے بڑا مصروف گزارا ہے، اور انشاءاللہ ہم توقع کریں گے اس کے اثرات بہت ہی گہرے ہوں گے۔ 2 میری گزارشات ہے، ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے کہ جلد از جلد جو کشمیر کمیٹی آپ بنائیں گے اس کے چیئرمین کا تقرر جلد از جلد ہو، تاکہ دنیا کو اور صحیح بندے کو وہاں جس کو پتہ ہو جموں کشمیر تنازع ہے کیا ہے، اس کے تمام قانونی خصوصاً قانونی پیچیدگی، اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جو فارن آفس کو ہر وقت اویلیبل ہو۔ یہاں 2 ادارے ہونے چاہیے، آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے تھا ایک پاکستان کا جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں وابستہ، وہ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کرے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر عارف۔ جی عارف صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بات کرنی ہے کہ کشمیر کا مسئلے میں ابھی بات ہوئی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے کالے قوانین ختم کر دیے جائیں، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اسلام اور کفر کا۔ اور آپ صرف 2 کمپیریزن کر لیجئے، طالبان کے ساتھ امریکہ کی لڑائی 18 سال بعد آج امریکہ جو ہے طالبان کے سامنے وہ گارنٹی چاہ رہا ہے ان سے کہ ہمیں نکلنے کے بعد ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو، یہ ہو ایسا۔ اور کشمیر میں ہم لوگ اتنے عرصے سے کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس بات کے لیے قربانی دینے کے لیے اس طرح سے اسلام کی خاطر۔ یہاں پہ لوگ بس مست ہیں، خمر چائے پیتے رہیں اور کوکو کولا چیٹی بجا کے پیتے رہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا۔ بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے، لیکن بہرحال پاکستان عوام تو خیر کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے خیال میں ہماری سیاست جو ہے وہ اس قدر الجھ گئی ہے کہ اب مسائل ہی مسائل۔ آپ نے بات کی تھی قانونی پیچیدگیوں کی، یہ میں کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے ہیں کرن سنگھ، جو بعد میں صدر ریاست بنے اور گورنر بنے 1949 سے لے کر 1962-64 تک، ان کی کورسپونڈنس ہے جواہر لال نہرو کے ساتھ جو وزیر اعظم۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ مہاراجہ ہری سنگھ کا ایک میمورینڈم ہے جو انہوں نے لکھا ہے اگست 1952 میں۔ اس وقت کے جو بھارت کے صدر تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، بڑا زبردست ہے، اور اس میں بڑی ایسی سی کہانیاں ہیں کہ ہمارا جو قانونی مقدمہ ہے صرف وہ اس میمورینڈم سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح بھارت نے سازش کر کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیا، کس طرح مہاراجہ کو پریشر میں ڈالا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط ہے
لیکن ہماری شاید سفارتکاری یا ہمارا جو ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم نہیں کر پائے. دیکھیں 3-4 چیزیں اس میں بہت ضروری تھی کہ جیسے جو آپ بتا رہے ہیں قانونی، یہ کتابیں اس زمانے میں بھی اویلیبل تھی، سفارت خانہ وہاں بھی اویلیبل تھا. اگر ان چیزوں پر ریسرچ کی ہو جاتی، آج ہم یہی ڈوزر لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جاتے. ایک کالر جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہیلو جی کون صاحب؟ جی سلیم الرحمان بول رہا ہوں قصور سے. جی الحمدللہ، فرمائیے سلیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سن رہا تھا لاسٹ کالر کی گفتگو تک. میں پہلے تو شرمندہ ہوں اپنی شال محترمہ سے جو یعنی کہ آج یہ درد بھری ذات میں مجھے یہ یاد ہے کہ بچپن میں میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. بالکل میری گرینڈ مدر کے پاس یہ گراموفون تھا اور یہ ڈیلی اس ریڈیو پہ یہ گیت آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے. جو آپ نے سیاسی بات کی ہے، کلبھوشن یادیو کا انٹرنیشنل کورٹ پہ انڈیا چلا جاتا ہے، لیکن آج تک جب سے میں نے اپنے ہوش سنبھالا ان سیاستدان انٹرنیشنل فورم پہ یہ سب فارمیلٹی ہیں. اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس میں سفارشی بھرتیاں زیادہ ہیں جو اس کو کھانے والے، لیکن جو درد محسوس کرنے والے. میں بچپن سے ایک گیت سنتا رہا ہوں، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، وہ غائب ہو گیا، وہ گیت کہاں گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. مجھے نظر آتے ہیں اور کئی چیزیں رپورٹڈ نہیں ہوتی. کن کن چھوٹی بچیوں کے ساتھ لائک بوسنیا عزتیں لوٹی گئی. ایبسولوٹلی سلیم صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. بلکہ وہ 90s میں بھی ہم ایک قرارداد پیش کرنا چاہ رہے تھے ہیومن رائٹس کمیشن جو اس وقت تھا، پھر ہم نے وہ وڈرا کر لی. تو یہ آپ کچھ کہہ رہی تھی، آخری منٹ ہے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ ان چیزوں کو وہاں پر پراپرلی فالو کریں جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھے، قانونی پیچھے دن کے لیے قانونی ٹیم ہونی چاہیے. وہ قانونی ٹیم ہمیں ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے کہ وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو گئی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم ان کیسز جیسے آصفہ کا کیس تھا، پاکستان کے پاس ایک بڑا چانس تھا کہ اس کو لے کے ہم کہیں بھی جا سکتے تھے کہ اس کیس کو لے کے کہ آصفہ کی ایک چھوٹی سی بچی کا ایک مرڈر ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے جو ہے کہ وہ ڈیموگرافی کس طرح سے چینج کر وہ کہانیاں، یہی سٹوریز جو ہے یہ آپ کو ڈپلومیٹک ڈیسک پر کام آ سکتا. ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوا، وقت مختصر تھا، کہانیاں تو بہت ہیں، بہت اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ دوبارہ بات کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں شال صاحبہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.